بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ اصلاح معاشرہ میں اخلاق اسلامیہ، اسلامی آداب اور کیریکٹر کے اعتبار سے ایک چیز ہے جس کا ہمارے معاشرے میں، ہمارے انسانوں میں، سوسائٹی میں پایا جانا نہایت مفید ہے۔ اس سے انسان کی قدر و قیمت بڑھتی ہے، وہ عزت کا حقدار بنتا ہے، وہ ہے وقار۔ وقار کا معنی ہوتا ہے سنجیدگی، بردباری، عظمت، یعنی انسان اپنی حیثیت کا خیال رکھے، اپنے مقام و مرتبے کی ہر جگہ رعایت کرے، اپنے آپ کو، اپنی قدر و قیمت کو پہچانے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ من لم یعرف نفسہ لم یعرف ربہ، جو اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا وہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچانے گا۔ اس سلسلے میں ایک روایت پیش خدمت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک چلنی، خوش خصلتی اور میانہ روی نبوت کے 25 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ نیک چلنی، سیدھا راستہ جو کامیابی سے ہمکنار کرے، اور اسی طرح یہ چیز وہ بہترین خصلت و عادت ہے جو عزت و عظمت کے بام عروج پر انسان کو پہنچاتی ہے۔ میانہ روی کا مطلب بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہر قسم کے کام میں میانہ روی، اعتدال کو اور درمیانی راستے کو اختیار کیا جائے، چاہے وہ قول ہو چاہے عمل ہو، اس میں افراط اور تفریط سے اپنے آپ کو پاک اور محفوظ رکھا جائے۔ میانہ روی اس راستے اور طریقے کے اختیار کرنے کا نام بھی ہے جس پر دوام اور ہمیشگی ہو، اس لیے کہ بہترین عمل وہی ہے جو پابندی سے کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری، مسلم اور ترمذی، ان تینوں کتابوں میں ایک روایت آئی، قال علیہ الصلاۃ والسلام خیر الاعمال ادومها وان قل، سب سے بہترین عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، پابندی کی جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں اب ہم توجہ دلانا چاہیں گے، میانہ روی کے دونوں مطلب ہو گئے۔ ایک تو ہر کام میں درمیانی رخ کو اختیار کیا جائے۔ قرآن کریم نے خرچ کرنے کے باب میں بھی بتایا کہ جب تم خرچ کرو تو نہ اسراف کرو نہ بخل کرو۔ عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندوں کی جو خصلتیں اور امتیازات اور ان کے فضائل بیان کیے گئے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں 19ویں پارے کے چوتھے رکوع میں، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ اگرچہ وہ اللہ کے راستے میں یا کہیں بھی خرچ کرتے ہوں، مرضیات خداوندی میں بھی خرچ کرتے ہوں، تو لم یسرفوا ولم یقتروا، میں مفہوم ادا کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، کہ نہ تو وہ اسراف کرتے ہوں کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کریں، اور نہ ہی بخل کرتے ہوں، بلکہ وکان بین ذلک قواما۔ 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل میں بھی انسان کو اس میانہ روی کی تعلیم دی گئی کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ تو اپنے ہاتھ کو ایک دم پھیلا بھی مت دے
اور اپنے ہاتھ کو ایک دم گردن پر باندھ بھی مت دے. یعنی اگر تو سخاوت پر آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو سب کچھ خرچ کر ڈالے اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رہنے دے. یاد آیا قرآن کریم میں صحابہ کرام کے سوال کو نقل کیا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کیا خرچ کریں. قُلْ الْعَفْوَ، حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا زائد الضرورت جو چیزیں ہوں اسے خرچ کرے. تو میں وہ آیت خاص سنانا چاہتا ہوں، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن پر باندھ کر مت رکھو، یعنی بہت زیادہ بخیلی مت کرو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور پوری طرح پھیلا بھی مت دو. نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر آپ اپنے ہاتھ کو پھیلا کر رکھیں گے تو محصور بنیں گے، حسرت اور افسوس ہوگا بعد میں. اور اگر گردن پر باندھ کر رکھو گے یعنی بخل کرو گے تو ملوم بنو گے، لوگ ملامت کریں گے. ایک حدیث شریف میں ذکر کیا گیا، بہت اچھی اصلاح معاشرے کے قبیل کی بات یاد آئی کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. انہیں موت کے آثار نظر آ رہے تھے تو انہوں نے حضور کی خدمت میں درخواست کی، بلکہ پیشکش کی کہ میں اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں، میں قبول نہیں کروں گا. انہوں نے فرمایا میں میرے مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. حضور نے معذرت کی. انہوں نے فرمایا 50%. حضور نے معذرت کی. انہوں نے فرمایا اچھی بات ہے 1/3 تو قبول فرمائیے. حضور نے اس وقت ارشاد فرمایا والثلث کثیر وفی روایت والثلث کبیر، کہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور پھر ایک مزاج شریعت بتایا، میرے لفظ پر غور کریں گے آپ، مزاج شریعت بتایا، منشأ نبوی بتایا، مقصد شریعت بتایا اور حکمت تشریع بتائی، جس میں فرمایا کہ انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس. بہت زیادہ توجہ طلب بات ہے غلو کرنے والے لوگوں کے لیے، جو کبھی کبھی جوش میں آ کر، انفعالی کیفیت میں آ کر، ایموشنل بلیک میلنگ میں کبھی آ کر، معاف کیجئے گا یہ لفظ استعمال کرنے پر، کبھی ایموشنلی کیفیت میں آ کر سب کچھ لٹا دیتے ہیں اور پھر گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑے کرنے لگتے ہیں، یا ہمارے یہاں گجراتی میں بولا جاتا ہے حواتیے کرنے لگتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اپنے ورثہ کو، اپنے پیچھے کے لوگوں کو بے نیاز بنا کر جانا، مالدار بنا کر جانا، ان کی ضرورتوں کا انتظام کر کے جانا، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم ان کو ایسے ضرورت مند بنا کر چھوڑ کر جاؤ کہ پھر وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیراتے رہیں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو اپنے ورثہ کا خیال کر کے ان کے لیے ضروری انتظامات کر کے اس دنیا سے جانا یہ توکل کے منافی اور متضاد نہیں ہے، بلکہ مطلوب شریعت ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نشاندہی کی. اصل بات یہی ہے ہم خرچ کریں لیکن ضرورت سے زیادہ جو ہو اس کو خرچ کریں. یہ غلط بات ہے کہ پورا کا پورا مال لٹا کر پھر گھر میں کف افسوس ملتے ہوئے شرمندگی کے ساتھ بیٹھ جانا اور پھر دوسروں کے اوپر بوجھ بن کر اپنی زندگی گزارنا، یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے. خرچ کرو تو وہ آیت کریمہ بھی سامنے رکھو. کیا قرآن کریم کی بلاغت ہے، قربان جائیں. نیک خصلتوں اور امتیازات متقین کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے جو ارشاد خداوندی ہے وہ مما رزقناہم ينفقون. قرآن کہہ سکتا تھا ما رزقناہم ينفقون، ما میں عموم ہے
کہ جو کچھ ہم نے دیا وہ پورا کا پورا خرچ کرتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں فرمایا. اس پر من لگایا کہ ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے ہمارا مقرر کردہ حصہ نکالتے ہیں، یعنی بعض حصہ نکالتے ہیں. ایک جگہ اور یہ من بڑھایا گیا، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. اہل علم جانتے ہیں کہ آتوہم اس کا صلہ من نہیں آتا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ یؤتون الزکات، لیکن یہاں من آیا، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ تم فقراء اور مستحقین کو مال میں سے کچھ دو جو اللہ نے تم کو دیا ہے، پورا مال نہیں. پتہ چلا کہ لٹانا ہے، لوگوں کو دینا ہے تو شریعت کے مقرر کردہ حصے کے مطابق دیا جائے. اپنے بال بچوں کا بھی خیال رکھا جائے، بلکہ خرچ کرنے کے بارے میں ایک معیار بتلایا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، خرچ کرو ان لوگوں کے اوپر، ابتدا کرو ان لوگوں سے جو تمہارے زیر انتظام ہیں، جو تمہارے زیر انفاق اور زیر نگرانی ہیں. ایسا نہیں کہ پہلے درویش پھر خویش، نہیں، الٹا معاملہ ہے. پہلے خویش پھر درویش. پہلے اپنوں کا خیال کیا جائے اور اس کے بعد پھر دوسروں کا خیال کیا جائے. بہرحال یہ بھی سوسائٹی میں پائی جانے والی ایک کمزوری تھی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ لٹاؤ مال، خرچ کرو تو اتنا خرچ کرو جو شریعت کا پسندیدہ حصہ ہے، اور اتنا بھی پھر بے وقوف بخیل بن کر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ آدمی کسی کو مرتا ہوا تڑپتا ہوا ضرورت کے مطابق دیکھتا ہے پھر بھی اس کو نہیں دیتا. اس موقع پر جیسے کہ ایک بات یاد آ گئی، بہت سے لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر جگہ پر بند کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بالخصوص وہ لوگ، خاص توجہ دیجیے، وہ لوگ جو روزانہ کما کر روزانہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. صبح نکلتے ہیں، شام کو کچھ 200-500 کا انتظام کر کے آ کر اپنی ضروریات پوری کر پاتے ہیں. ایسے لوگوں کو ایڈوانس میں رمضان آنے سے پہلے بھی انتظام کر دینا بہت بڑے ثواب کی بات ہے. پیشاور فقیروں کو نہ دیا جائے. حدیث شریف میں یہ بھی بتلایا گیا، لیس المسکین الذی تردہ التمرۃ والتمرتان ولا الاکلۃ ولا الاکلتان، کہ مسکین وہ نہیں ہیں جو لوگوں کے گھر در بدر بھٹکتا رہتا ہو. کسی نے آٹھانی دے دی، کسی نے روپیہ دے دیا، کسی نے 200 روپے والی کیٹ دے دی، کسی نے 600 والی دے دی، کسی نے 1000 والی دے دی، اور وہ پورے سال کا جمع کر کے بیٹھتا ہے. نہیں، فرمایا گیا وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي يَتَعَفَّفُ لَا يَسْأَلُ النَّاسِ، مسکین تو وہ ہے جو اپنی غیرت کا، اپنے مقام کا خیال کرتا ہے. ابھی جو سبق چل رہا ہے وقار کا خیال کرتا ہے، جو اپنے مرتبے کا خیال کرتا ہے، لیکن کسی سے مانگتا نہیں ہے. دیکھو حدیث میں بہت اچھی بات کتاب الزکات میں آئی ہے، اگرچہ اس روایت کی سند پر محدثین کو کلام رہا ہو، لیکن روایت ضرور ہے کہ تم کسی بھی مانگنے والے کو، ضرورت مند کو رد مت کرو اگرچہ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر مانگنے آیا ہو. حضور کی دور اندیشی تو دیکھیے کہ معیار یہ مت بناؤ کہ اس کے پاس تو رکشہ ہے، اس کے پاس تو گاڑی ہے، اس کے پاس تو رہنے کا مکان ہے، وہ کہاں ضرورت مند آ گیا. بھئی یہ چیزیں اس کی ضروریات زندگی میں ہے، سہولیات زندگی میں نہیں ہیں. ضروریات اس کے پاس میسر ہیں، لیکن اب رزق کے معاملے میں وہ پریشان ہو گیا. اس کے پاس انتظام نہیں ہے اپنے اور اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کا. لہذا ایسے لوگوں کو ضرور دینا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے. تو گفتگو یہ چل رہی تھی ہر کام میں میانہ روی اختیار کی جائے. روزے رکھنے میں بھی کچھ لوگوں کو کبھی کبھی نشہ چڑھتا ہے، روز روز روزہ رکھتے ہیں اور پھر نقاہت آ جاتی ہے، پھر کمر ٹوٹ جاتی ہے اور کمزوری آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ رمضان کے بھی روزے رکھنے کے قابل نہیں بنتے. جیسے کچھ لوگوں کو نشہ چڑھتا ہے شب برات میں اس کے جواز و عدم جواز کے چکر میں جانا نہیں چاہتا. ابھی شب برات میں، شب قدر میں، باقی کچھ مخصوص مواقع پر
پوری رات عبادت کریں گے، فجر غائب کر دیتے ہیں اور پھر وہ فرائض کا اہتمام نہیں کرتے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو نشہ چڑھتا ہے اس زمانے میں، خاص طور پر خدمت خلق کا۔ خدمت خلق میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اپنے بال بچوں کے فرائض و واجبات اور ان کے وظائف حیات تک سے غفلت برتنے لگتے ہیں۔ دیکھو، خدمت خلق ضرور کرنی چاہیے، لیکن ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کا پہلے خیال رکھا جائے گا۔ قرآن نے اس کی بھی رہنمائی کی، اصلاح معاشرے میں یہ چیز بھی آئے گی۔ 10ویں پارے میں فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ اگر آپ مریضوں کی خبرگیری کرتے ہو، غریبوں کو راشن پہنچاتے ہو اور لوگوں کے سرکاری ڈاکیومنٹس کی تیاری کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہو، خدمت خلق کرتے ہو، لیکن نمازیں نہیں پڑھتے، لوگوں سے لیا ہوا قرضہ ادا نہیں کرتے، اپنی بہنوں کا حصہ جو میراث میں ہے وہ نہیں دیتے، روزے نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر رمضان میں کوئی آدمی چیریٹی ورک کے لیے دن بھر پھرتا ہے پیسے جمع کرنے کو، مگر روزے ہی نہیں رکھتا، اور وہ یہ کہتا ہے میں تو خدمت خلق کر رہا ہوں، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ ترجیحات کا معاملہ بہت اہم ہے، فرائض کو پہلے ادا کیے جائیں، نوافل کا نمبر بعد میں آئے گا۔ فرائض کو چھوڑ کر نوافل کا اہتمام کرنا یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہوتا ہے، شیطانی حربہ ہوتا ہے۔ سوسائٹی اور معاشرے میں اس کی طرف بھی نہایت درجہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے، علماء سے معلوم کرنا چاہیے کہ شریعت میں کس چیز کو فرض کا درجہ دیا گیا ہے اور کس چیز کو نفل و سنت کا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اصولیین علماء کو کہ انہوں نے یہ جو درجات طے کیے، مباح، جائز، مستحب، اولا، واجب، سنت، نفل، فرض، یہ سب اسی لیے طے کیے ہیں تاکہ آدمی اگر کسی معاملے میں اس کے پاس آپشنز آ جاتے ہوں تو وہ درجات شریعت کے تفاوت کی رعایت کرتے ہوئے پھر ان کاموں کو اولیت کا درجہ دے کر بجا لائے تو اسے عقل مند انسان کہا جائے گا۔ تو نمازوں کے باب میں بھی ہمیں افراط و تفریط سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اسی لیے تو ایک روایت میں یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر نماز پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آ گئی تو ایسی صورت میں فوراً نماز کو ختم کر دو، جلدی سے مختصر قرات کر کے سلام پھرا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لعلہ یسب نفسہ، اور ایک روایت میں لعلہ یدعو علیہ، کہ اگر چالو نماز میں آپ کو نیند آ گئی، چالو نماز میں آپ کے اوپر نیند کا غلبہ ہو گیا تو قرات مختصر کر کے اتحیات پڑھ کر سلام پھرا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چالو نماز میں اپنے لیے بددعائیہ کلمہ غیر شعوری کیفیت میں کہہ دیں یا کہیں اپنے بارے میں کوئی ادھر ادھر کی بکواس کر دی جائے۔ یہ افراط اور تفریط سے ہٹنے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک مرتبہ حضور کے گھر پر تشریف لے گئے۔ حضور دولت خانے پر جلوہ افروز نہیں تھے، تو صحابہ کرام نے پسے پردے کے پیچھے ازواج مطہرات سے حضور کے معمولات یومیہ دریافت فرمائے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرام ایوننگ ٹو مارننگ یا فرام مارننگ ٹو ایوننگ کیا کرتے ہیں، صبح سے شام تک آپ کیا کرتے ہیں؟ ازواج مطہرات نے فرمایا آپ رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں اور آپ اتنی عبادتیں کرتے ہیں اور آپ اتنا مجاہدہ اور ریاضت وغیرہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو آپس میں قسمیں کھائیں اور یہ کہنے لگے کہ حضور کے لیے تو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کا اعلان ہو گیا، اگلے پچھلے سارے گناہ آپ کے معاف کر دیے گئے، پھر بھی جب آپ اتنی سب عبادتیں کرتے ہیں تو ہمیں آپ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ تو کسی صحابی نے قسم کھا لی کہ اب سے میں گوشت نہیں کھاؤں گا، کسی صحابی نے قسم کھا لی کہ واللہ لا انام علی فراشی، میں اپنے بستر پر سوؤں گا نہیں،
کسی صحابی نے قسم کھائی کہ لا اتزوج ابدا، میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا. کسی صحابی نے قسم کھائی لا افطر، میں کبھی بھی کھانا نہیں کھاؤں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، وغیرہ وغیرہ. اگر کوئی اور مذہب ہوتا تو ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا، ایسے لوگوں کو انعامات اور سوغات سے نوازتا، اور ایسے لوگوں کے اعزاز اور سنمان میں کوئی جلسے اور تقریبات منعقد کرتا. لیکن واہ رے اسلام، تجھے واقعتاً حق تھا اس بات کے اعلان کرنے کا کہ کنتم خیر امت ای وسط امت اخرجت للناس. تجھے حق تھا اس بات کے اعلان کرنے کا کہ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تم کو درمیانی امت بنا کر پیدا کیا. فوراً حضور جیسے ہی گھر تشریف لائے، ازواج مطہرات نے آپ کو یہ بات بتائی، ادھر سے آیت کریمہ اتری. توجہ دے، صحابہ کرام کی یہ قسمیں کھانے پر ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، ان کو سراہا نہیں گیا، بلکہ فوراً آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. سنو دھیان سے کہ اے ایمان والو، تم حرام مت قرار دو، لا تحرموا، تم حرام مت قرار دو اپنی طرف سے ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں، اور تم زندگی جینے کے طریقوں میں اعتداء، حد تجاوزی مت کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ ایسی حد تجاوزی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، بلکہ کیا فرمایا؟ وَكُلُوا، اور کھاؤ، مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اللہ کے حلال کردہ پاکیزہ رزق کو، واتقوا اللہ الذی انتم بہ مومنون. اور چونکہ صحابہ کرام نے قسمیں کھائی تھیں، اس لیے ان آیتوں کے معنی بعد قسموں کے احکام ذکر کیے گئے کہ کس قسم کی قسم کھائی ہو تو اس کا کیا کفارہ آتا ہے، اور اس کا کیا پھر انسان کے اوپر دینا ہوتا ہے، اور کس قسم کی قسم پر کوئی مواخذہ اور گرفت نہیں ہوتی. یہ آیتوں کے درمیان کا ربط ہے. میں نے اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ انسان کھانے پینے کے باب میں بھی احتیاط ضرور برتے اور کھانے کے 3 حصے کرے، لیکن یہ کہ پھر بالکل نہ کھانا اور اپنی کمر توڑ دینا، سجدے کے قابل بھی نہ رہے انسان، وظائف حیات کی بجاوری کے قابل بھی نہ رہے، یہ شریعت میں مطلوب نہیں بلکہ مذموم ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے ان صحابہ کرام کو فرمایا اننی اصلی و انام و افطر و اصوم و اتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی. کہ تمہیں کیا معلوم، میں سوتا بھی ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، اور میں اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرتا ہوں. میری سنت سے جو رغبت اختیار اس طرح کرے گا کہ کنارہ کشی کر لے، اور میرے طریقے سے ہٹ کر اپنے مقرر کردہ طریقے کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہے، تو پھر وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اسی لیے آپ نے نکاح کے خطبے میں ہر خطیب کو سنا ہوگا کہ وہ النکاح من سنتی کے بعد یہ کہتا ہے کہ وقال علیہ السلام فمن رغب عن سنتی فلیس منی. پتہ چلا کہ اسلام افراط اور تفریط دونوں سے روکتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل روزے رکھنے کی اجازت طلب کی کہ ہم روزانہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں. حضور نے منع فرما دیا، اور بہت اچھے انداز میں ازالہ نہیں بلکہ امالہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سوموا صوم داؤد علیہ الصلاۃ والسلام، صوم داؤدی رکھو. کان یصوم یوما ویفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے. قرآن کریم کی تلاوت کے باب میں بھی آیا کہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں یومیہ ایک قرآن پڑھنے کی اجازت طلب کرتا ہوں. حضور نے منع فرمایا، اس سے کچھ کم آئے تو منع فرمایا. اور پھر ابو داؤد کی روایت کے الفاظ ہیں لا يفقه القرآن من قرأ فی اقل من 3، وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا جو 3 دن سے کم میں قرآن شریف کو پڑھتا ہو. پتہ چلا کہ حضور کے یہاں مطلوب کم از کم ایک دن میں 10 پارے تھے، لیکن سوچ سمجھ کر
اور سنبھل کر ایسا کام جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ اسی لیے میں جب مدینہ منورہ میں پڑھتا تھا، ایک مرتبہ جمعرات کو ہم لوگ تفریح میں نکلے تو ایک باغ، ایک پارک پر ایک نصیحت کا جملہ میں نے دیکھا تھا، مجھے بڑا پسند آیا۔ وہ جملہ جو مضمون سے متعلق ہے، وہ باغ والے نے وہاں لکھا ہوا تھا، الاسراف سبب کل جفاف، الاسراف سبب کل جفاف، کہ کسی بھی کام میں حد تجاوزی کرنا یہ خشک ہو جانے کا سبب بنتا ہے۔ دماغ کو بھی اس کی کیپیسٹی سے زیادہ استعمال کرنا یہ دماغ کو خشک بنا دیتا ہے۔ بدن کو کیپیسٹی سے زیادہ استعمال کرنا یہ بدن کے کیلشیم کو اور اس کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں تو صحیح، غور تو کریں کہ اتنے زبردست نبوت کی ذمہ داریوں میں مصروف ہونے کے باوجود روزانہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عصر کے بعد تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی ہر بیوی کی ملاقات اور اس کی خبرگیری کرتے تھے، صحابہ کرام کی بھی خبرگیری کرتے تھے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ میانہ روی بہرحال ہر چیز میں مطلوب ہے، عبادتوں میں بھی، دنیاوی کاموں میں بھی جوش میں آ کر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے اور نہ بالکل کسی کام کو ترک کرنا چاہیے۔ ایک بات اس حدیث شریف میں یہ آئی کہ نیک چلنی، خوش خصالی اور میانہ روی کے جزء نبوت میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعمال انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے شمائل، ان کے خصائل اور ان کے عادات و اطوار میں سے ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ جس انسان کے اندر یہ خصلتیں پائی جائیں، نیک چلنی، خوش خصالی اور میانہ روی، تو لوگ اس کے ساتھ تعظیم و توقیر کا معاملہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ اسے تقوی کے لباس سے آراستہ کر دیں گے، یعنی متقی اور پرہیزگار بنا دیں گے، جیسا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو تقوی سے مزین اور آراستہ فرماتے ہیں۔ یا مطلب یہ ہے کہ مذکورہ اعمال ان اعمال میں سے ہیں جن کی دعوت و تبلیغ پر حضرات انبیاء نے خصوصی توجہ فرمائی اور وہ ان کی بعثت کا خصوصی مقصد ہیں، لہذا ان اعمال کے اختیار کرنے اور ان میں انبیاء کی اقتداء اور فالو کرنے میں بے حد توجہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ اعمال تمام اعمال میں حسن اور خوبی پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نبوت متجزی ہوتی ہے اور اسے کسب و عمل کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جس کے اندر مذکورہ خصلتیں ہوں گی تو وہ 25/1 نبی ہو جائے گا، اس لیے کہ نبوت تو وہبی ہے، عطیہ خداوندی ہے، اسے کسب و عمل کے ذریعے ہرگز حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اور پھر نبوت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی، لہذا اب کسی کے کلی یا جزئی کسی بھی طریقے پر نبی ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ مطلب یہ نبوی اعمال اور خصلتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ طریقہ بھی اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق ارزانی فرمائے اور ہمیں جوش کے بجائے ہوش کے ناخن سنبھال کر تمام اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔